अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुरान की एक ऐसी आयत जिसको अगर आप समझ लेते हैं और समझ ले ये आयत अगर आप याद कर लेंगे ना और इस पे अमल करने लग जाएंगे, यानी कि यकीन करने लग जाएंगे कि ये मेरे अल्लाह के अल्फाज हैं, और ये वीडियो देखना, इस आयत को समझना, कुरान को खोलना, ये सब कुछ आपके लिए एक साइन है कि अल्लाह आपको मैसेज देना चाहता है, समझाना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आने वाले दिन कितने खूबसूरत, कितने बेहतरीन होने वाले हैं, ये अल्लाह आपको तसल्ली दे रहा है, समझा रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम इस पे ज़रूर अमल करें, ये हमारे दिलों में उतरे और हम अल्लाह की रज़ा वाली जो ज़िंदगी है वो गुजार सकें। तो आज जो मैं आयत आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सूरह अत-तलाक की, सूरह 65, सूरह अत-तलाक की 2 और 3 में आपको ये जो आयत है ये मिल जाएगी। मैं अपना ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ रही हूँ। आप कोशिश करें कि तर्जुमे के साथ ही कुरान पढ़ा करें ताकि आपको भी समझ आए कि इतने टाइम से जो हम अरबिक में पढ़ रहे थे इसका क्या मतलब है, क्या अल्लाह हमको तसल्ली दे रहा है इतने टाइम से। ये आयत कुछ इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वमन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इसका मतलब है कि जो कोई भी अल्लाह से डरेगा, यानी कि तक़वा इख्तियार करेगा, गुनाहों से बच के थोड़ा सा ज़िंदगी गुजारेगा कि ये मेरे अल्लाह को पसंद है, ये नहीं है, ये मैं छोड़ दूँ, ये इससे नाफरमानी है, तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा। जब इंसान गुनाहों से थोड़ा सा भी बचेगा ना, तो अल्लाह का ये वादा, अल्लाह के खुद अल्फाज है कुरान में कि मुश्किल से निकलने का रास्ता मैं ज़रूर पैदा करूँगा। और आगे देखें, ये मेरी फेवरेट आयत है, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसका काम बनाने के लिए काफ़ी है। यकीन रखो कि अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। फिर बाद में ये यकीन भी दिलाया कि जो वादा कर दिया है उसे पूरा भी अल्लाह ही करेगा। जो भरोसा करेगा उसके काम ऐसे बन जाएंगे कि उसने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी टेंशन आज के टाइम में हमें क्या है, वो रिस्क की ही टेंशन है, और रिस्क के लिए अल्लाह ने हमें ये कुरान में तसल्ली दे दी है। और आगे देखें कि अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। तो हर चीज़ की एक टाइमिंग है, एक मसलियत है जो हमें समझ नहीं आती, हम जल्दबाज हैं। तो जब अल्लाह ने कह दिया है कि तुम थोड़ा सा गुनाहों से बच लो, वैसे ज़िंदगी गुजार लो जैसा मैं चाहता हूँ, यानी कि अल्लाह हमसे चाहता ही क्या है, क्या हुक्म है उसके। देखिए, आज के ज़माने में हम जिस दौर में रह रहे हैं, अगर हम ज़्यादा नेकियां कर भी नहीं सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम गुनाहों से बच जाएं। यही तो अल्लाह कह रहा है ना कि जो अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए ज़रूर रास्ता पैदा करेगा, और ऐसा रास्ता पैदा करेगा, ऐसे मुश्किल से उसे निकाल देगा, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसने गुमान भी नहीं करा होगा। पर किन लोगों के लिए? जो तकवा इख्तियार करेंगे। आज के दौर में जिहाद अगर हम कहें तो ये गुनाहों से बचना, अपने नफ्स पे काबू करना और अल्लाह की रज़ा के लिए उन चीज़ों को छोड़ देना जो हमें बहुत महबूब हो, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं। और स्पेशली उस चीज़ को छोड़ना जो आपको बहुत महबूब हो, जिसके आप बहुत एडिक्टेड हो, जो आपसे छोड़ी नहीं जाती, वो आप उससे छोड़ दे कि नहीं ये मेरे रब को नहीं पसंद है। तो सोचे अल्लाह उसके बदले आपको क्या क्या अता करेगा। जो रास्ते आपके कितने टाइम से बंद थे, जो नहीं खुल रहे थे, जो आप, ऐसा होता है ना कभी कभी ऑलमोस्ट हमारा काम बन जाता है लेकिन बनते बनते रह जाता है, वो क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा होता है। वो ये कि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ट्रैक पे नहीं ला रहे होते, वैसे नहीं ला रहे होते जैसे अल्लाह चाहता है। हम इंसानों के लिए, जब कोई जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, किसी रिश्ते में आते हैं तो कि इसको ये नहीं पसंद है, उसको ये नहीं पसंद है, लेकिन रब जिसकी इतनी नेमतें हैं हम पर, इतने एहसानात हैं, और जो हमारा इतना साथ देता है, जिसके इतने सच्चे वादे हैं, क्या हम उसके लिए वो चीज़ नहीं छोड़ सकते जो उसको पसंद नहीं है, जो हमें उसी से दूर करती है,
جو ہمارے راستوں کو نہیں کھولتی ہے, جو ہماری دنیا بھی خراب کرتی ہے اور آخرت بھی. سو فار می, اگر میں قرآن کی ایک ایک آیت بھی آپ کو ایکسپلین کروں گی, اور میں خود بھی پڑھتی ہوں, تو ہر ایک آیت ایسی لگتی ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے, لیکن جب میں اس ایک آیت کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی پوری زندگی کا, اور ہمارے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں سبھی کی زندگی میں ہوتے ہیں, اس کا ایک کرکس ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کر لے بندہ تو بس سب آسان ہو جائے گا, اور ہم یہی نہیں کر پاتے, تقوی اختیار نہیں کر پاتے. پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, اگر ہمیں اللہ کا یہ وعدہ چاہیے اور ہمیں اللہ اپنے رب پر یقین ہے نا کہ اس کا ہر ایک وعدہ سچا ہے, تو کیا وہ اپنے بندوں کا ساتھ نہیں دے گا؟ وہ ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے, اور اس نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کرا ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آتا. دعاؤں میں دیری ہونا یہ نہیں ہوتی کہ اللہ قبول نہیں کرے گا, اللہ عطا نہیں کرے گا. وہ ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو, ایک تو اللہ کو اس بندے کا مانگنا بہت پسند آتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی آپ سے کوئی چیز اگر بار بار مانگتا رہے, اگر آپ کسی کو پسند نہیں کریں گے تو آپ چاہیں گے بھیا اس کو دے دو اور یہاں سے اس کو بھگاؤ, بہت میرا دماغ کھاتا ہے, ایسا کرتے. لیکن جس کا مانگنا پسند ہوتا ہے, جس کا بات کرنا پسند ہوتا ہے, اس کو آپ بار بار بلائیں گے, آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کے پاس بار بار آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہم کو چاہتا ہے, اور یہ تو ایک خوش نصیبی ہے کہ وہ بار بار آپ کو سننا چاہتا ہے. آپ نماز میں بار بار جاتے ہیں, اور ایسی چیزوں سے آپ کا دل پریشان ہوتا ہے, دنیائی آپ کا دل ٹوٹتا ہے, اور آپ نے رب کی طرف جاتے ہیں, تو یہ ایک نعمت ہے. دنیا میں دل ٹوٹنا, کسی چیز سے ڈس اپوائنٹ ہونا, ہار جانا, میں سوچتی ہوں, اور یہ سچ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں. تو ہاں, سزا تب ہے جب آپ اپنے رب سے دور ہو جائیں. تو سزا, آزمائش کا ایک بہت بڑا سائن یہ ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں اس تکلیف کے بعد. سو یس, میں چاہتی تھی کہ یہ چھوٹی سی آیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, اور آگے بھی کوشش کروں گی کہ اسی طرح کی بہت ساری آیتیں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن سے شیئر کرتی رہوں, کیونکہ جتنا ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں گے نا تو ہمارا انٹرسٹ اور بڑھتا رہتا ہے کہ ہم اور جانیں کہ اللہ کے اور کیا وعدے ہیں. اور سچ میں یہ زندگی اتنی مشکل بھی نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہمارا دین کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جب ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, ماں کا اگزامپل اللہ نے اس لیے دیا ہے کیونکہ اس میں ایک محبت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ ہماری ماں ہم کو کتنا پیار کرتی ہے, ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں چاہے گی, ہمیں ہر چیز سے بچائے گی. تو ماں سے بھی بڑھ کر 70 صرف ایک سمجھانے کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 سے بھی کئی زیادہ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے. تو وہ کبھی بھی ایسی تکلیف میں نہیں ڈالے گا جو آپ جھیل نہیں سکتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز آپ سے دور نہیں کرے گا جب تک وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہو, یا آگے جا کے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. تو اللہ ہر ایک چیز جانتا ہے, وہ جانتا ہے آگے کیا ہوگا, وہ جانتا ہے یا میں اس کو ابھی یہ چیز دے دوں گا تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا, اور یہ تو میرا فیوریٹ بندہ ہے, مجھ سے دعائیں کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے, بس اتنا جان لیں, اتنا یقین کر لیں, اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تو میرا دوست ہے, اسے اپنا دوست بنائیں, اس سے باتیں کریں. میں سچ میں یہ چیز بولنا چاہتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوست کہا ہے, اور وہ دوست ہے. اور میں ہمیشہ سب کو یہی بولتی ہوں, میں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں, کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوست کی طرح بات کرے, کیونکہ اس سے سچا کوئی دوست ہے ہی نہیں. آپ کتنا ہی کہہ لیں دنیا میں یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, بٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے دل میں کہ اللہ کے سوا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے, کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا, کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری غلطیوں کے بعد بھی ہم کو رزق بھی دیتا رہے, ہم کو بچاتا بھی رہے, اور ہمیں اتنی بلیسنگز دیتا رہے. کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ کی ہی محبت. وہ اللہ سے بات کرنے کا اپنے پورے دن میں ایک وقت ضرور نکالیں جس میں آپ بس ایسے بات کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہو, اللہ آپ کے سامنے ہوں, اور آپ اس کو بتا رہے ہوں کہ یہ ایسے مسئلے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں, یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ نیتیں ہیں. اپنی اچھی اچھی نیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر مان لیں آپ کو رزق چاہیے, تو جیسے میں شیئر کرتی ہوں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ اللہ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میرے پاس یہ آ جائے گا تو میں یہ کروں وہ کروں, خیر جو بھی ہے. تو سب کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی, تو آپ اس طرح سے اللہ سے باتیں کریں, اور یقین کریں کہ اگر آپ کو وہ چیز نہیں بھی ملے گی نا تو اس کا ثواب ضرور مل جائے گا. کیونکہ آپ نے نیت کری ہے. تو اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے بندے کو گناہ کرنے کے بعد جب تک وہ توبہ کرتا ہے کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہے تاکہ فرشتے اس کا وہ گناہ لکھیں ہی نہیں. لیکن جب اس کا بندہ صرف ایک اچھے کام کرنے کی نیت کرتا ہے نا, تو اللہ اس کی نیت پہ ہی اس کو ثواب دے دیتا ہے, اس کو اجر دے دیتا ہے, اس کو انعام دے دیتا ہے. اتنی محبت. تو یہ تو ایسا ہوا کہ اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہم کو معاف کرنے کے, ہم کو
اجر و انعام دینے کے, ہماری دنیا آخرت بنانے کے, تو ہم ہی بے وقوف ہیں جو چھوٹے چھوٹے موقع بھی ہم مس کر دیتے ہیں, رائٹ. تو اللہ کو منانا, اس سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. آپ کتنے ہی گناہوں کی بھری زندگی کیوں نہ گزاری ہو, اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ اگین. تو بالکل کوشش کریں, اللہ ہماری کوششوں سے محبت کرتا ہے, اسے کوئی پرفیکشن نہیں چاہیے. میں بار بار بولتی ہوں, کوئی لمبی چوڑے وظیفے نہیں چاہیے اسے, بس آپ کی ایک سنسیئر توبہ چاہیے, اور آپ نمازیں پڑھتے رہیں, کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک سے رہے, اور اپنے ہر رشتے کو سمجھتے ہوئے چلے. تو بس بہت آسان ہے, اور اللہ آپ کے لیے دنیا کے بھی راستے کھول دے گا اور آخرت کے بھی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے خوب آسانی کرے. So yes, that's it for the video. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.